الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. اما بعد، صدر عالی قدر، مہمانان ذی وقار، اساتذہ اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے ہاؤس فائنانسنگ، طریقہ کار اور شرعی نقطہ نظر. ایک حقیقت ہے کہ وقت کا دھارا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں روز بروز انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. شاید زندگی کا کوئی میدان ایسا ہو جس میں جدت اور تبدیلی رونما نہ ہوئی ہو. سائنس کے میدان میں آنے والی تبدیلیاں اس قدر ہیں کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں، لیکن زندگی کے دوسرے شعبے بھی انقلابات زمانہ سے خالی نہیں رہے. معیشت کے میدان میں جو پیچیدگی اس دور میں رونما ہوئی ہے، گزشتہ دور میں اس کا تصور بھی مشکل تھا. بینکنگ کا موجودہ نظام معیشت میں آنے والی اسی جدت کا نتیجہ ہے. حضرات، دنیا میں آج سے چند سو سال پہلے تک جو نظام معیشت جاری تھا وہ سود سے خالی تھا، لیکن جب اس کی باغ ڈور اہل مغرب نے سنبھالی تو انہوں نے معاشی ترقی کو ایک تحریک کے طور پر پیش کیا، لیکن جس معاشی نظام کی تشکیل دی وہ پوری طرح سود پر مبنی ہے. اور اب یہ بات کہی جانے لگی کہ دنیا کا معاشی نظام سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، حالانکہ تاریخ کے طویل ترین دور تک دنیا کا معاشی نظام اس کے بغیر چلتا رہا ہے. اور سود تمام مذاہب کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن افسوس کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں نے اپنی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. صرف مسلمان ہی ہیں جنہوں نے خود کو اپنے دین اور شریعت سے جوڑے رکھا ہے اور سود کو حرام سمجھتے رہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے مالیاتی ادارے کی تشکیل عمل میں آئے جو اسلامی خطوط اور نہج پر قائم ہوں اور اس کے لیے شرعی اصول و قیود اور حدود مقرر ہوں. اسلامک فائنانس کی چند اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ غیر نقدی اثاثوں پر مبنی فائنانسنگ ہے. اس میں سرمایہ دارانہ نظام اور اصولوں کی طرح صرف زر یا زر کی دستاویزات کا لین دین نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسلام کی نظر میں زر صرف آلہ تبادلہ ہے. مخصوص صورتوں کے علاوہ اس کو کاروباری مواد تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کی اپنی ذاتی اور داخلی افادیت نہیں ہے. اس لیے ان کے آپسی تبادلے کے ذریعے نفع کمانے کی گنجائش نہیں ہے. نفع اس صورت میں کمایا جا سکتا ہے جب اس سے ایسی چیز خرید کی جائے جس کی ذاتی افادیت ہو یا مختلف کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ کر دیا جائے. حضرات، گھر انسان کی بنیادی ضروریات میں داخل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من السعادہ، انسان کی نیک بختی کی علامتیں تین ہیں: المرأة الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الواسع، کشادہ مکان، والمرکب الہنی، اور خوشگوار سواری. آج کے دور میں ایک مناسب مکان کے حصول کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خصوصاً کثیر آبادی والی شہروں میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ آج کی زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے. مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی تعداد جو مکان خریدنے یا بنوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت معمولی سی. اس لیے ان حالات کے پس منظر میں بہت سے بڑے شہروں میں ایسے ادارے قائم ہیں جو ہوم فائنانسنگ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے مکان خریدنے یا بنوانے کا کام کرتے ہیں. لیکن ان میں اکثر ادارے ایسے ہیں جو سودی نظام کے تحت کام کرتے ہیں. ان میں یہ ادارے ان مقاصد کے لیے لوگوں کو قرض فراہم کرتے ہیں اور ان قرضوں پر ایک متعین شرح سے سود حاصل کیا جاتا ہے. اور سود کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ ہوم فائنانس کا معاملہ اگر کمپنی کے ساتھ کیا جائے اور کمپنی ادھار بیچنے کی صورت میں زائد رقم طے شدہ قسطوں کے مطابق وصول کرے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن عموماً کمپنی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بینک کا ملازم ہوتا ہے جس کے ساتھ فائنانس کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور وہ کمپنی کو پوری سمن ادا کرنے کی پوری سمن ادا کر دینے کا چیک تیار کر کے دے دیتا ہے خریدار کی طرف سے وکیل بن کر، اور پھر بینک طے شدہ قسطوں کے مطابق سود کے ساتھ خریدار سے رقم وصول کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سود اور سود کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ چنانچہ ضرورت پیش آئی کہ ہاؤس فائنانسنگ کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، سود اور دوسری ممنوعات شریعہ سے پاک ہو، اور یہ سود نظام کا متبادل بھی بن سکے۔ چنانچہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کار یا کمپنی خود مکان خرید کر اس کا مالک بن جائے، پھر گاہک کو ادھار نفع کے ساتھ فروخت کر دے اور طے شدہ قسطوں کے مطابق قیمت وصول کرتا رہے۔ اس صورت میں نفع کے تناسب کو بیان کیے بغیر بھی ادھار فروختگی درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس ادھار کے معاملے کو مرابحہ کے طریقے پر کر لیا جائے اور عقد کے اندر اس بات کی صراحت کر دی جائے کہ مکان پر آنے والے اخراجات سے اس قدر زائد نفع گاہک سے وصول کیا جائے گا، اور مرابحہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیچنے والا خریدار کو یہ بتلا دے کہ اس سامان کی قیمت خرید اتنی ہے اور میں اتنے نفع کے ساتھ اس کو فروخت کر رہا ہوں۔ اور اگر عقد کے وقت وہ مکان تیار نہ ہو بلکہ سرمایہ کار یا کمپنی مکان تیار کرنا چاہتی ہے تو سرمایہ کار یا کمپنی کسی اور کو یا خود اسی گاہک کو اپنا وکیل مقرر کر دے۔ اس صورت میں تعمیر کمپنی کی ملکیت میں ہوگی، لیکن وہ گاہک اور خریدار کمپنی کی جانب سے وکیل بن کر اس کی نگرانی کرے گا، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے تو اس کو ادھار فروخت کر دیا جائے۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن میں گاہک کمپنی کے ساتھ یا سرمایہ دار کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اشتراک کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لیکن اگر گاہک میں اشتراک کی صلاحیت موجود ہو، خواہ وہ پورے اخراجات ادا نہ کر سکتا، مثلا کمپنی یا سرمایہ کار اور گاہک مل کر مشترکہ طور پر ایک زمین خریدیں، یا پہلے سے گاہک کے پاس زمین موجود ہے، اس کے پاس کچھ رقم موجود ہے، صرف ہاؤس فائنانسنگ کے ذریعے وہ مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو دونوں مشترکہ طور پر اس کو خرید لیں، پھر کمپنی زائد نفع کے ساتھ اس کو فروخت کر دے۔ اس صورت میں یہ صورت درست ہے، کیونکہ شرعاً ایک شریک کا دوسرے شریک کو نفع کے ساتھ فروخت کرنا درست ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شریک اپنا حصہ کسی دوسرے آدمی کو فروخت کرے۔ البتہ کمپنی اس قسم کے معاملات اس وقت کرتی ہے جبکہ کمپنی کو یہ یقین ہو جائے کہ کمپنی جس مکان کو خرید رہی ہے گاہک اس کو ضرور خریدے گا۔ اس لیے اسلامک بینکوں میں ایک فارم پر وعدہ کرایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گاہک کی یقین دہانی کی حیثیت سے جو وعدہ کرایا جاتا ہے شرعاً اس کی کیا حیثیت؟ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ وعدے کو پورا کرنا دیانتاً واجب ہے، البتہ قضاءً وعدے کو پورا کرنا واجب ہے یا نہیں اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدے کا پورا کرنا دیانتاً اور قضاءً دونوں طریقے پر لازم ہے، خاص کر کے اس وقت جبکہ اس وعدے کی وجہ سے معود لہو کسی مشقت میں پڑ جائے۔ اسی بنا پر اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو علماء نے قبول کیا ہے، اور متاخرین احناف نے بہت سے مسائل میں چند مسائل میں قضاءً بھی وعدے کو لازم قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر علامہ شامی رحمہ اللہ باب الوفاء کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ إِذِ الْمَوَاعِيدُ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ لَازِمًا لِحَاجَةِ النَّاسِ۔ دوسرا طریقہ اسلامک ہوم فائنانسنگ کا ایک اور طریقہ شرکت متناقصہ ہے، جس کو شرکت منتہیہ بالتملیک کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شے کو کسی چیز کو چند یونٹوں میں تقسیم کر دیا جائے،
پھر ضرورت مند شخص حسب معاہدہ ایک یا چند یونٹوں کو خرید کر اس کا مالک بن جائے اور بقیہ کا کرایہ ادا کرتا رہے۔ جب جو وہ یونٹیں خرید کرتا جائے گا اس کا مالک ہوتا جائے گا اور اس کو کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بقیہ جو یونٹیں ہیں اس کا وہ کرایہ ادا کرتا رہے۔ گویا کہ شرکت متناقصہ، جس کو شرکت متحیہ بالتملیک بھی کہتے ہیں، یہ 3 عقود کا مجموعہ ہے۔ ایک شرکت، نمبر 2 اجارہ، نمبر 3 بیع۔ اور ان معاملات کو اگر مستقل مانا جائے تو ان کے جواز میں شرعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی ہوم فائنانسنگ کیا بہت بہتر اور درست طریقہ ہے۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔